ایز اے لیڈر مجھے اس کو سننا ہے، اس کی بات کو دیکھنا ہے، اس کے مسائل کو حل کرنا ہے. اگر میں اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا تو پھر مجھے لیڈری کا کوئی حق نہیں. اس تمام صورتحال کو بڑا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ریاست کا کردار وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ریاست نے جو مختلف اپنے باؤنڈیش بنائے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کی امپلیمنٹیشن کس حد تک ہو رہی ہے. جو پبلیکیشنز آرڈیننس ہیں اس کے حوالے سے، میڈیا ریگولیٹری کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کو، اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، جس میں نہ صرف یہ کہ وہ صورتحال، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ویجز کے معاملات ہیں، جاب سیکیورٹی ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ہیں. وہ وقت جس طرح صاحب نے کہا کہ بڑا کٹھن رہا، اس میں جانوں کا نذرانہ تو سب نے ان دا لائن آف ڈیوٹی دیا ہے، لیکن سب کو پتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کا رسک کما رہے ہیں. اب صورتحال ایسی نہیں رہی. اس پہ گورنمنٹ کو فرنٹ پہ آ کے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور یوجیز کو کردار ادا کرنا پڑے گا. ابھی حال ہی میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے لانگ مارچ کی کال دی گئی ہے، جو اپریل کے فرسٹ ویک میں سٹارٹ ہوگا، اور اس کا سٹارٹ بھی کوئٹہ سے ہی ہوگا. پھر یہ پورے پاکستان، ہم اسلام آباد جا کے وہاں ہمارا اس پہ دھرنا ہوگا. اس تمام صورتحال پہ وہ سارا میمورینڈم شامل ہے جو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ بھی، کہ جس کا آپ کا فیڈرل لیول پہ جو آپ ہمارے لیے مدد و تعاون فراہم کر سکتے ہیں، آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے، صوبائی حکومت اپنے لیول پر. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جمہور بغیر آزادی صحافت کے مکمل نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. جس طرح ہم اپنے سے پہلے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ہم ایسا کام کر جائیں کہ آنے والی نسلیں ہمیں یاد کریں، چاہے وہ ہم کسی سیکٹر سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کہ انہوں نے کوئی کردار ادا کیا، کوئی کام کیا فار دا بیٹرمنٹ آف صحافت، اس معاشرہ، اس سوسائٹی اور اس صوبے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں ایک بار دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی آپ نے ہماری تمام تجاویز، گزارشات سنی. ہمیں امید ہے کہ تمام معاملات پر آپ نہ صرف یہ کہ اپنی ریکمنڈیشن فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجیں گے، بلکہ صوبائی گورنمنٹ سے بھی ہمیں امید ہے کہ آپ اس میں ہمارے لیے کردار ادا کریں گے، اور انہیں کہیں گے کہ جو سفارشات ہم نے آپ انہیں بھیجیں گے اس پہ امپلیمنٹ ہو سکے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ سلمان اشرف صاحب، جنہوں نے تنظیم سازی کا کاز بیان کیا تمام مہمانوں کے سامنے، اور تمام ورکروں اور عہدیداروں کو یہ احساس بھی دلایا کہ خود احتسابی بھی کوئی چیز ہے. حق سے پہلے فرض آتا ہے، ہمیں حق مانگنے سے پہلے اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. بلا شبہ صحافی فرائض کی انجام دہی میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ 2 قدم آگے ہیں. تقریب کے مہمان خاص جناب جسٹس ریٹائرڈ، بلکہ میں تو ان کو ریٹائرڈ نہیں کہوں گا، ابھی بھی وہ انصاف کی کرسی پر ہی بیٹھے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں. سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر پریس کلب کوئٹہ، صدر بلوچستان یونین آف جرنلسٹ، مہمان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج کی اس پروقار تقریب میں شرکت میرے لیے بھی ایک فخر باعث اور فخر اعزاز ہے. سب سے پہلے میں نو منتخب جرنلسٹوں کو، بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقین کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ وہ صحافیوں اور میڈیا پرسنز کے حقوق و اختیارات کا بہتر انداز میں دفاع کریں گے، اور خاص طور پر حکومت اور پریس تعلقات کو پہلے سے خوشگوار اب مزید مستحکم اور مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے. آپ لوگوں نے تو اپنے مشکلات بیان کیے ہیں. مجھے بالکل بخوبی علم ہے کہ ہماری جرنلسٹ اس پچھلے کئی دہائیوں میں بڑی قربانیاں دی ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں،
اور جیسے آپ نے کہا کہ ضیاء الحق کے دور میں ہم جیلوں میں بھی گئے, کوڑے بھی کھائے اور طرح طرح کی عزتیں برداشت کرنی پڑیں, تو وہ میرے علم میں ہے. اور جو باتیں آپ لوگوں نے کہی ہیں کہ آپ کی مشکلات ہیں, کہ ہمیں جو مشکلات آپ کو درپیش ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ مشکلات میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایک فورم پہ اٹھاؤں گا, اور یہاں بھی یہ سفارشات کروں گا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں ہاؤسنگ اسکیم نیکسٹ PSDP میں دلوایا جائے, جاب سیکیورٹی ہونی چاہیے, اور ہمارا جاب سیکیورٹی اور آپ لوگوں کو فیوچر تحفظ کے لیے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ شاید کچھ آپ کے ساتھیوں کی بھی اس میں کچھ پیش رفت نہیں کی ہے انہوں نے. اس کے لیے سب سے پہلے تو جاب سیکیورٹی, اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہتر رولز اور لیجسلیشن کی طرف جائیں, قانون ایسا بنائیں کہ جرنلسٹ کو ایسے نہیں ہے کہ آپ شام کو دفتر جائیں تو اگلے دن صبح جائیں تو پھر آپ کی نوکری ختم ہو گئی ہے. اس کے لیے کوئی قانون سازی کرنی پڑے گی, اور یہ معاملہ انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا. آپ معاشرے کے وہ 34 حکومت کے میرے خیال میں 34 ستون ہیں, اور آزادی صحافت کے بغیر آپ نے صحیح کہا کہ میں بھی اس بات کی تائید کرتا ہوں اور مانتا ہوں اس بات کو کہ جمہوریت آزادی صحافت کے بغیر نہیں چل سکتی ہے. آج دنیا اتنی بدل رہی ہے جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی قصے رونما ہوتے ہیں تو آج ہم ڈائریکٹ ٹی وی پہ اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ ہم ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں. جیسے 9/11 ہم نے لائیو دیکھا تھا, تو اس سے آج 9/11 اور آج کے اس میں کافی فرق آیا ہے, اور ٹیکنالوجی نے اتنی جدید ترقی کی ہے کہ اب ہمارے صحافیوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کے ساتھ وی شوڈ کیپ پیس ود دا ڈیولپنگ ورلڈ اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی, کیونکہ اس کے بغیر پھر صحافت کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا, نہ آپ آگے کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس شعبے میں اتنی کمپٹیشن آ رہی ہے, اٹس بیکم سو کمپٹیٹیو کہ آپ کو جدید ٹیکنالوجی اپنانی پڑے گی. اور ہو سکتا ہے اگلے کچھ عرصے کے بعد قلم اور کاغذ کلچر ہی ختم ہو جائے اور ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے, تو شاید ہمیں بھی صحافت میں اس شعبے میں بھی ہمیں کوڈنگ, ڈیجیٹلائزیشن اور ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑے. اور صحافت میں بھی آج فرق آیا ہے. پچھلے جو صحافی تھے 20 سال کا جو پہلے صحافی تھا اور آج کا جو صحافی ہے اس میں بھی بڑا فرق آیا ہے, اور پبلک میں یہ جو فلو آف انفارمیشن اتنی آئی ہے تو نالج بالکل جا کے ایک انفارمیشن بن گئی ہے. میں اب یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ساری چیزوں کا پتہ ہے, ایک عام آدمی کو شاید مجھ سے زیادہ پتہ ہو, کیونکہ وہ سوشل میڈیا سے بھی منسلک ہے, پرنٹ میڈیا سے بھی ہے اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی ہے. تو وہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو فلو آیا ہے اس نے بالکل اب وہ ایک نالج کو انہوں نے انفارمیشن میں بدل دیا ہے. تو ہمیں بھی اس کے ساتھ ساتھ اسی اس پہ جانا پڑے گا. باقی یہ میں مانتا ہوں کہ ماضی میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, ہمارے کافی صرف بلوچستان سے 40 آپ نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ میں, دھماکوں میں اس میں شہید ہوئے ہیں. اور ہاں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ان کے بچوں کا اور جو آپ لوگوں نے فنڈ وہ کیا ہے, یہ مسئلہ بھی میں ایک اس پہ ہائی فورم پہ بھی اٹھاؤں گا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ, اور ان کے ساتھ کہ جو ہمارے شہید صحافی جو ہوئے ہیں اس ان دا لائن آف ڈیوٹی, جنہوں نے اپنی زندگی کا نذرانہ دے کر شہادت نوش کی ہے, تو ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, ان کی فیملی کے لیے بھی وہ ایسے کریں اور اس طرح کے کوئی رولز ریگولیشن بنائیں تاکہ ہمارے جو فیوچر اور آج کل کے جو صحافی ہیں اور فیوچر ان کے لیے بھی ہم وہ کریں. اور آپ کا کردار میرے خیال میں معاشرے میں ایک بہت اہم کردار ہے, کیونکہ آپ پورے معاشرے کو, آپ کی وجہ سے ہی جو میں نے کہا کہ نالج ہیز بیکم انفارمیشن, یہ آپ کی وجہ سے ہی, آپ کی بدولت, آپ کی کاوشوں کی وجہ سے ہوا, کیونکہ آپ ہر جگہ جا کے عوام کے مسائل اجاگر کر دیتے ہیں. ہر مشکل گھڑی میں آپ لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کہ عوام کو صحیح اور
آزادی صحافت کے رولز کے تحت صحیح باخبر رکھیں. تو اور آج کل دنیا اس مرض سے، کرونا وائرس سے، جان لیوا مرض سے دوچار ہو گئی ہے. اس میں بھی میڈیا نے، صحافیوں نے، صحافت نے بھی اپنا بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اس میں اور بھی رہنمائی کریں گے عوام کی کہ وہ SOPs کو فالو کریں، اور جو کرونا وائرس کا جو ویکسین رول آن ہوا ہے وہ ویکسین جو مطلب جن لوگوں کو مل رہا ہے اور جس ایج کے لوگ ہیں وہ جا کے یہ ویکسین لگائیں. اور جو کانسپیریسی تھیوریز ہیں کہ بھائی یہ وائرس ویکسین جو ہے نا کارآمد نہیں ہے، کافی چیزیں جو آ رہی ہیں ہم لوگ پرنٹ میڈیا اور اس میں دیکھ رہے ہیں، اس کی آپ لوگ مخالفت کر کے لوگوں کو اجاگر کریں گے. تو میں پھر ایک دفعہ پھر آپ آخر میں اپنے نو منتخب صحافیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ آزادی صحافت کے لیے کام کرتے رہیں گے. ایک چیز بتاتا جاؤں کہ آپ نے کہا کہ ضیاء الحق کے دور میں یا پچھلے مارشل لاز میں حالات ہمارے بہت سخت حالات سے گزرے ہیں، ڈفیکلٹیز تھیں، جیلوں میں گئے ہیں، کوڑے کھائے ہیں، لیکن آج میرے خیال میں میں اس سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارا کوئی صحافی جیل میں نہیں ہے اس دور حکومت میں. اور ایک ماحول بن رہا ہے، ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ اور صحافت کا، صحافیوں کا اور پریس کا ایک خوشگوار تعلقات ہوں، اور اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے. آپ بھی اس کے لیے کوشش کریں، اور جو انشاءاللہ آپ کے جو مشکلات ہیں آپ لوگوں نے آج بتائے ہمیں کہ ہم اس مشکلات سے دوچار ہیں، تو I'll take it up with higher forums at provincial level and government level. Thank you very much for calling me. I'm very much grateful. بہت شکریہ سر، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور مسائل کی حل کے لیے یقین دہانی بھی کرائی کہ آپ قانون سازی سمیت ہر وہ اقدام کریں گے جو ہماری درینہ خواہش ہے، روزگار کے تحفظ کے حوالے سے، قانون سازی کے حوالے سے، یا ہمارے جو فرائض کی انجام دہی کے حوالے سے جو ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے، آپ جناب نے اس کی یقین دہانی کرائی ہے. اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے، اور بلوچستان کے صحافی بھی دیگر صوبوں کے صحافیوں کی طرح آزاد فضا میں اپنی فرائض سر انجام دہی کریں گے، اور انہیں بھی وہ مراحت حاصل ہوں گی جو دیگر صوبوں میں صحافیوں کو حاصل ہیں. اچھا، تمام معزز مہمانوں کا شکریہ. چائے کے لیے وہ اوپر ہال میں تشریف لے جائے، اور مہمان خاص جناب صدر کے کمرے میں جائیں گے. تھینک یو سر.